الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورت جاسیہ شروع کی ہے۔ یہ جو 7 حامیم ہیں ان میں یہ 6ٹھی سورت ہے، اور اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یعنی یہ ساری صورتیں جو ہے نا، سورت جو حامیم کی 7 صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اس لیے ان کا مضمون ملتا جلتا ہے اور ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کا خاص کر جو یہ سورت جو ہے، سورت جاسیہ، اس کا نمبر 45 ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 45، لیکن نزول کے حساب سے اس کا نمبر 65 ہے، یعنی جب یہ نازل ہوئی صورتیں تو اس کا نمبر کیا ہے؟ 65۔ اور لیکن ترتیب جو ہے فاتحہ سے بقرہ، آل عمران، نساء، اس حساب سے اس کا نمبر 45 ہے۔ اس سورت کریمہ کے 4 رکوع ہیں اور اس کی 37 آیات ہیں، اور یہ بڑی اہم سورت ہے۔ اس کا نام ہے سورہ جاسیہ،
صرفیوں کے لیے خاص کر جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا باب جو ہے جسا یجسو ہے، جسا یجسو، اور اس کا یہ جو ہے اسم فاعل ہے. جاسیون، جاسیان، جاسیون، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، جاسیون جمع مذکر غائب کا صیغہ. اب درمیان والے سارے جو 21 صیغے اسم فاعل کے ہیں، درمیان والے چھوڑ کر اب مؤنث کا صیغہ دیکھو، جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پتہ چل گیا نا کیا نمبر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جاسیتن. یعنی جاسیتن جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ اسم فاعل کا جسا یجسو سے، اور اس کا جو ہے اس کا غالباً جو ہے آیت نمبر 25 میں، اسی صورت کے آیت نمبر 25 میں غالباً اس کا ذکر آ رہا ہے. اس کا 25 نہیں 28 میں وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، یعنی قیامت کے دن ہر قوم، یعنی ہر قوم سے مراد ہر گروہ اور ہر مذہب کے لوگ اور ہر امت کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جو قیامت کے دن وہ اتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ یہ امت جو ہے نا یہ مؤنث ہے نا، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ جاسیتن، کہ ہر امت جو ہے ہر فرد اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا. کوئی اپنے پاؤں پہ قیامت کے دن کھڑا نہیں ہوگا، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا، اور اس انتظار میں ہوگا کہ یہ جو قیامت کا سخت دن ہے، عذاب والا دن ہے، اللہ تعالیٰ جلدی حساب فرمائے. جس کو جنت میں بھیجنا ہے اس کو جنت میں بھیجے، جس کو جہنم میں بھیجنا ہے اس کو جہنم میں بھیجے، تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے. تو یہ معنی ہے جاسیہ کا کہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی ہر قوم، ہر شخص، اس انتظار میں کہ ہمارا حساب کتاب جلدی مکمل ہو. تو اس سورت کا نام سورت الجاسیہ ہے. یہ جو ہے سورت دخان کے بعد نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اور سورہ احقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اسی ترتیب سے قرآن مجید میں بھی اس کو دخان کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور احقاف سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. تو احقاف جو ہے سورت یہ 7ویں سورت ہے، جو انشاءاللہ العزیز مجھے لگتا ایسے ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ رمضان شریف کے بعد جو ہے احقاف شروع ہوگی، اور رمضان سے پہلے یہ جاسیہ مکمل ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو یہ سورت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے حامیم سے. حامیم کے اگرچہ علماء نے اس کے اشارتاً معنی ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم ہوئی ہے کہ جس کا معنی اور جس کا مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ متشابہات جو ہوتے ہیں یہ راز ہوتے ہیں جس کو کوئی آدمی جو ہے سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح جیسے یہ حروف مقطعات ہیں یا متشابہات ہیں، ان کو جو ہے ان کا صرف علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یعنی اسی لیے جو لوگ ہیں یہ الف لام میم کا، حامیم کا، حامیم عین سین قاف کا، کاف ہا یا عین صاد کا، قاف اور صاد، اور ان جتنے بھی مقطعات حروف ہیں ان کا ترجمہ نہیں کرتے، اسی طرح رہنے دیتے ہیں. اور اگر کوئی جو ہے جیسے بعض مفسرین ان کے اشارے ذکر کرتے ہیں تو وہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہ ان کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے جی اللہ کی ذات کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. اصل میں اس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب جو ہے تنزیل، یہ تنزیل جو ہے یہ پھر یہ جو ہے مصدر ہے باب تفعیل کی. تو معنی کیا ہے؟ جیسے ہم بتاتے ہیں اپنے صرفی حضرات کو کہ ایک ہوتا ہے انسان، انزل ینزل انزالا، ایک ہے جو ہے تصرف جو ہے نزل ینزل تنزیلا. تو تنزیل کا معنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اترنا، انزال کا معنی اکٹھا اترنا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سارا اکٹھا نازل فرمایا لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، یہ اکٹھا ہے. اس کا ذکر ہے سورت قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے پورا قرآن مجید
یکدم ایک ہی صورت، ایک ہی حالت میں، ایک ہی وقت میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے ہم نے پہلے آسمان تک اتار دیا. یہ ہے انا انزلناہ. اور جب جہاں تنزیل من رب العالمین آتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ حکیم آتا ہے، جیسے سورہ جاسیہ میں ہے، سورہ احقاف میں بھی یہی تنزیل الکتاب کا ذکر ہے. تو وہاں کیا مراد ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ضرورت پڑی، تھوڑا تھوڑا وقت کے مطابق، موقع کے مطابق نازل فرما کر 23 سال میں پورا مکمل کر دیا. یہ مفہوم ہے تنزیل کا. تو فرمایا کہ یہ کتاب کا اتارنا ہے، یعنی ہم اس کتاب قرآن مجید کا اتارنا ہے کس سے؟ من اللہ ہے، اللہ سے. تو اس یہاں جواب ہے اس اعتراض کا جو کفار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. یا کہتے تھے کہ وہ جو رومی غلام تھا جس کے ساتھ آپ کبھی کبھی ملتے تھے، وہ آپ کو سکھاتا تھا اور یہ آپ اس کے کہنے پر آپ یہ سیکھ لیتے تھے. یا جو مختلف ان کے جو اقوال تھے وہ ان کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ ہے. یہ کتاب جو ایسا تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے، یہ کس نے اتاری ہے؟ یہ اللہ نے اتاری ہے. اس کا جواب ہے العزیز الحکیم. عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، جو ہر چیز سے ابو ہو اور کسی کا خوف ڈر نہ ہو. یعنی وہ اتنا غالب ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، قرآن پر بہتان اور تہمت لگانے والے، وہ یاد رکھیں ان کو وہ عذاب دینے میں کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. وہ غالب ہے ہر ایک چیز پر، اور حکیم اور حکمت والا ہے. اس کا ہر کام، کوئی بھی کام ایسا حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ حکیم کا معنی کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے ساری مخلوق پیدا فرمائی. ہماری نظروں میں یا کسی کی نظر میں شاید اس کی کوئی وقت ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ویلیو اور وقت رکھی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا اللہ یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی کیا ضرورت تھی تمہیں پیدا کرنی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا خاص مقام دیا ہوتا ہے کہ جو مرضی پوچھ لے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو جو ہے ناراض نہیں ہوتا ان سے، جو پوچھ رہے یہ تو نے اب اس کی تخلیق پر اعتراض تو نہیں ہے. یہ نہیں کہ تو کیوں پیدا کیا ہے، نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی، میں اس کو پیدا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ پوچھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اور اس کی مخلوق پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو کیوں پیدا کیا. ہر چیز کی حکمت جو ہے آپ کو وقت کے مطابق ظاہر ہوگی. جیسے جو ہے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یاجوج ماجوج کی اس گاگ مگاگ جن کو بولتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے ان کی. یعنی یہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. یہاں تک کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو 1000 میں سے ایک آدمی کو جنت میں بھیجے گا اور 999 کو جہنم میں بھیجے گا. تو اس حدیث سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ہم نے حدیث پاک پڑھی کہ 1000 میں سے ایک آدمی خوش قسمت جنت میں جائے گا اور 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ ریشو ہوگا قیامت کے دن. تو جب بڑا فکر لگا تو تحقیق پر جو ہے یہ پتہ چلا کہ 999 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کی قوم کے ہوں گے اور ایک آدمی جو ہے اس انسانوں حضور کی امت کا ہوگا. تو اتنی بڑی تعداد جب وہ آئیں گے نا قیامت کے قرب میں، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور ہوگا، دجال کا دور ہوگا، امام مہدی کا دور ہوگا، تو اس وقت ان کا خروج ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور جب وہ جو ہے وہ ان کا پہلا گروہ آئے گا تو وہ سب کچھ کھا پی جائے گا، سمندر پی جائے گا، دریاؤں کو پی جائے گا، درخت سارے خاک ہو جائے گا، جانوروں کو کھا جائے گا. تو اس طرح کے ظالم اور وحشی وہ لوگ ہوں گے.
تو لیکن جب جو ہے وہ ان پر بڑا اس کا خوف طاری ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بددعا سے وہ مارے جائیں گے سارے. تو جب مریں گے تو وہ چونکہ انسان ہیں اور ان کی جو ہے اتنی تعداد ہوگی کہ زمین کا کوئی انچ ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگا. اب جب وہ مریں گے تو کتنی بدبو ہوگی. ہاں جی مسئلہ جو میں بتانے لگا ہوں کتنی بدبو ہوگی. اب بدبو کے لیے اب وہاں جو ہے اس وقت جو ہے یہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ تو وہاں جا کر کوئی کام نہیں کر سکتا قیامت کے میدان میں. اس دور میں عیسیٰ علیہ ممکن ہو اس وقت، لیکن جب 1 انچ بھی خالی نہ ہو تو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا وہاں. تو اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گدھوں کو بھیجے گا، وولچر ان کو بھیجے گا. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ ان کا کام کیا ہے؟ کہ جب گدھا مرے، کتا مرے، کوئی جانور مرے اور لوگ اس کو جب گاؤں سے باہر پھینک دیتے ہیں تو لوگ وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کتنی بدبو آتی ہے کہ آدمی اس طرف سے گزر نہیں سکتا، گاؤں میں رہنا محال ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ جانور وولچر یہ کتنا دور رہتے ہیں پہاڑوں میں یا جنگلوں میں، اتنا دور ہیں. رب تعالیٰ نے ان کو قوت شامہ جو دی ہے نا، سونگنے والی قوت، ہاں جی وہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. ان کی نظر اتنی تیز ہے کہ جو ہزاروں میل دور سے ان کی آنکھ جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتی ہے. ہزاروں میل دور ان کا جو قوت شامہ ہے سونگنے کی وہ سونگ لیتی ہے. تو اب دیکھیں جانور مرے ان کو آپ پھینکیں تو دوسرے دن جو ہے یہ گدھ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے علاقے میں تو ہم درختوں پر یا گھروں میں تو نہیں رہتے، یہ کہاں رہتے ہیں اللہ معلوم ہی کتنے جنگلوں میں دور رہتے ہیں. لیکن دوسرے دن دیکھ لیں کہ وہاں کتنے گدھ آ جاتے ہیں. ہاں جی اور وہ آنن فانن جو ہے وہ جو بدبو جس میں انسان نہیں ٹھہر سکتا اس کو کھا کے صاف کر کے بدبو کو سارے کو ختم کر دیتے ہیں. تو قیامت کے دن جب وہ 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہوگی تو کون آئے گا اس کو صاف کرنے کے لیے؟ یہ وولچر آئے گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور یہ سار کو کھا کھو کے سب صفائی کر دیں گے. اور اس کے بعد جو خون وغیرہ یا اور چیز کو گندگی چھوٹی موٹی پڑی ہوگی اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے جیسے یہ سنو بارش سے صاف ہو جاتی ہے، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، رب تعالیٰ کے انعامات ہیں، اسی طرح وہ میدان بھی صاف ہو جائے گا. تو اس لیے تو اللہ حکیم ہے نا، اس نے ہر چیز کو آپ کی نظروں میں وہ بری صحیح، جیسے آپ وولچر کو ہر آدمی گھروں میں طوطا رکھتا ہے، ہاں جی کبوتر رکھتا ہے، چیزیں رکھتا ہے، بلی رکھتا ہے، لیکن کوئی آدمی گھروں میں وولچر کو نہیں رکھتا. یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں اس سے. لیکن وہ کتنی بڑی نعمت ہے انسانی زندگی کے لیے کہ ان ساری گندگیوں کو کھا کر انسان کے لیے سامان صحت جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. تو اب ان کی حکمت جو ہے یہ تب انسان کو پتہ چلتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کتنے ایسی مخلوقات ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے وہ مفید ہوتی ہے. آپ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں مخلوق ایسے پیدا کی ہے جو یہ ہو تو جراثیم مر جاتے ہیں، فلاں چیز ختم ہو جاتی ہے، فلاں چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ آ کر بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں اور فضا کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آب و ہوا ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ مطالعہ کریں اس کا پتہ چلے گا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کا جو اس کی حکمت جو ہے اس کی حکمت پہ آتی ہیں اور اس کا فعل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے اور انسان کے لیے ساری یہ مفید ہے. تو فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں یعنی تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبث من دابۃ، اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے زمین میں یعنی جو زمین میں جانور رہتے ہیں، آیات لقوم یوقنون، یہ نشانیاں ہیں
اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف، کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ تو مشاہدہ کرتے ہیں ہاں جی کہ سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی آ جائے تو دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے ہاں جی۔ تو یہ اختلاف دن اور رات کا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے ہاں جی، یعنی کیا اتارتا ہے؟ رزق اتارتا ہے، یعنی آسمان سے بارش اتارتا ہے، جو سبب ہے رزق کے بڑھانے کا، کہ آسمان سے بارش آتی ہے اور انسان کے جو زمینیں ہیں اس کے اندر سبزہ گھاس پھوس پیدا ہوتا ہے، درختوں پر پھل لگتے ہیں اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سب جامہ پہن لیتی ہے، اس کے اندر پھل لگتے ہیں، چھاؤں ہوتی ہے، پتے لگتے ہیں، تو جس کو جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، اور انسان کی روزی کا سبب بنتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روزی کا سبب می اتارا، فاحیا بہ الارض، اور اس سے زمین کو جو زندہ فرمایا، زمین کو، مردہ زمین پڑی ہوتی ہے نا بنجر زمین، تو جب بارش آتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے بعد موتہا، زمین کے مرنے کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد جب بارش آتی ہے تو زمین کو اللہ زندہ فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، کبھی ہوا جو ہے شمال سے جنوب کی طرف چل رہی ہے، کوئی جنوب سے شمال کی طرف چل رہی ہے، مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے۔ ان ہواؤں کے مختلف نام ہیں جو میں نے مختلف دروس میں آپ کو بتائے ہیں، کسی کو سبور کہتے ہیں، کسی کو دبور کہتے ہیں، کوئی سرسر ہے، کوئی صبا ہے، یہ مختلف نام ہیں ہواؤں کے، اور ان کی جو ہے نا ان کا اثرات وہ بھی اسی طرح مختلف ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، تو یہ نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ میں نے اس لیے یہ 5 آیتیں پڑھ دی کہ ان کا مضمون آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمینوں میں جو نشانیاں ہیں یہ نشانیاں کس کے لیے؟ ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ اور تمہاری پیدائش اور جو جانور زمین میں رہتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کا رہنا سہنا، یہ نشانیاں ہیں ان کو، اس قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ہاں جی۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، آسمانوں سے بادلوں کا آنا، بارشوں کا اترنا، زمین سے سبزوں کا نکلنا، اور جو ہے ہواؤں کا چلنا، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو 3 قوموں کا ذکر فرمایا، مومنین کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس کا فرق یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدی للناس، آتا ہے نا قرآن میں، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہر کافر کے لیے ہدایت ہے، ہر یہودی کے لیے، ہر عیسائی کے لیے، ہر ہندو کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لیکن دوسرے مقام فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ رب نے جو قرآن مجید اتارا تو یہ ہدایت سب کے لیے، کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقی۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقی۔ اور متقی کے 7 درجے ہیں، متقی کے 7 درجے ہیں۔ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جن کے ہاں کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے متقی کا، کہ انبیاء متقی ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے حساب سے۔ اور ادنا درجہ جو متقی کا ہے وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، گناہ گار ہے، نیکیاں اس کی زیادہ نہیں ہیں، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان بالغیب رکھتا ہے، ایمان کی شرائط سارے مانتا ہے، یہ مومن ہے لیکن عمل میں بڑا کمزور ہے، تو اس کو بھی قرآن نے کیا کہا؟ متقی۔ تو یہ جو ہے نا جو ادنا درجے کا، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ قرآن مجید سے یہ سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کافر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کافر فائدہ تب اٹھائے گا جب ایمان لے آئے گا، لیکن ایمان کب لائے گا؟ جب قرآن کو ہدایت مانے گا، ہدایت والی کتاب مانے گا۔
اسی طرح یہاں فرمایا 3 چیزیں. ایک فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں جو ہیں یہ نشانیاں کس کے لیے؟ یہ مومنین کے لیے نشانیاں. کیسے؟ کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے. اللہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا. اللہ نے زمین اتنی بنائی ہے جب تک وہ چاہے گا اس کو رکھے گا. قیامت کے دن یہ زمین بدل جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے. ہاں جی، یہ مومن کا عقیدہ ہے نا. پھر آسمانوں کے اندر جو دروازے ہیں جہاں سے مومن کا رزق آتا ہے، جہاں سے مومن کے عمل اوپر چڑھتے ہیں، یہ آسمانوں میں دروازے ہیں. ہاں جی، یہ آسمانوں پر فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. تو یہ کس کا ایمان ہے؟ مومن کا. لیکن کافروں کا تو یہ ایمان نہیں ہے. کافروں کا ایمان نہیں ہے تو کافروں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. یہ نشانیاں کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. کہ آسمان جو ہے یہ اتنا بڑا آسمان ہے جس کو بغیر ستون کے رب نے کھڑا کیا ہے. اور آسمان حقیقت ہے، 7 آسمان ہیں اور 8ویں کرسی ہے، 9واں عرش ہے. ہاں جی، یہ جو ہے 9 افلاق جن کو بولتے ہیں. آنکھ آمد 9 فلک میں راجعو. نبی کریم علیہ السلام نے جب معراج فرمایا تو آپ ان 9 افلاق سے اوپر چلے گئے. یعنی 7 آسمان، 8واں عرش، 8ویں کرسی اور 9واں عرش ہے. 7واں آسمان سے بڑی کرسی ہے، اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اس کرسی کے آگے ایسے لگتے ہیں جیسے یہ انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو. اس کی کیا حیثیت ہے؟ جنگل، بڑے جنگل میں اتنی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو. تو سارے آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں، اور کرسی اور سارے آسمان ملا کر عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے یہ انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے. ہاں جی، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کرسی کتنی بڑی مخلوق ہے. ہاں جی، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے. اور اس سب کو کنٹرول کس نے کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے. مومن کا اس پر ایمان ہے، اور اس پر فرشتے ہیں، اس پر بیت المعمور ہے، اس پر جو ہے اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کے احکام نازل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، جتنی نشانیاں ہیں یہ مومنوں کے لیے نشانیاں. اب آسمانوں میں فرشتے ہیں، آسمانوں میں اور بڑی مخلوق ہے، جنت ہے. آسمانوں میں جو ہے اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں، اور زمینوں میں پہاڑ ہے، درخت ہے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. تو یہ ساری اس پر مومنوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. جب تک، میں نے یہ کئی دفعہ ذکر کیا، جب تک مومن جب تک زمین پر گناہ نہیں تھا، جب تک زمین پر گناہ نہیں تھا تو کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوتا تھا. کوئی درخت بغیر پھل کے، اور کوئی پھل کڑوا نہیں ہوتا تھا، اور کوئی کانٹا نہیں ہوتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ کانٹا جو ہے یہ نہیں، کانٹے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کانٹے چبھتے ہیں. ویسے بھی زبان پر کہتے ہیں کہ یار فلاں تو کانٹا بن گیا ہمارے لیے، یعنی وہ تکلیف دینے والا بن گیا. تو کانٹا اچھا نہیں سمجھا جاتا. کانٹے پیدا نہیں ہوئے، پھل جو ہے وہ کڑوے نہیں پیدا ہوئے، اور کوئی درخت بغیر پھلوں کے نہیں ہوتا تھا جب تک نیکی رہی ہے. جب سے گناہ شروع ہوا، بغیر درخت بغیر پھلوں کے ہونا شروع ہو گئے، پھل کڑوے ہونے شروع ہو گئے، اور کانٹے لگنے شروع ہو گئے. اب اس میں آپ بلیم کس کو کریں گے؟ آپ انسان کو کریں گے یا رب کو کریں گے؟ یعنی انسان کی اپنی کمزوری ہے، اور جب انسان درست ہو جائے گا یہ نعمتیں پھر لوٹ آئیں گے. آپ نے امام مہدی کا زمانہ سنا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں ایک بکری کا دودھ یا ایک اونٹنی کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کو روٹی کھانے کی، پکانے کی، چاول سالن وغیرہ سلاد پکانے کی ضرورت نہیں تھی. اونٹنی کے دودھ سے پورا گھر کا جو افراد ہیں، ہاں جی، یا گائے کا دودھ، جو بکری کا دودھ، اس سے سارے گھر کے افراد پی کر یعنی سو جائے. اور بلکہ اونٹنی کے دودھ سے قبیلہ پورا جو ہے وہ پی کر سو جائے گا. اس کو یعنی اتنی برکت ہو جائے گی. ایک پھل جو ہے، جو انار ہے، اس کو آدھا کاٹو تو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر 5 آدمی بیٹھ سکیں گے. کتنا بڑا پھل ہوگا. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، بچے سانپ سے کھیلیں گے.
ہاں جی لوگ زکوٰۃ لے کر بازاروں میں پھریں گے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، تو کہیں گے جی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی آدمی ہٹ کے نہیں دیکھے گا۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ کو فرق معلوم کرنا ہے تو ذرا زکوٰۃ لے کر باہر نکلے، بتا کر نکلے کہ یہ آدمی اتنی زکوٰۃ لے کے جا رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیسے وہ واپس گھر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کیوں ہوگا کہ امام مہدی کا زمانہ ہے۔ امام مہدی وہ ہیں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ امام عادل آئیں گے، اور امام عادل آئیں گے تو زمین کو جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی ان سے پہلے وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو عدل ایک ایسی چیز ہے جس میں امن ہے، برکت ہے، سکون ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو عدل کرنے والا عادل بادشاہ جو ہے۔ عادل بادشاہ کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 7 آدمی جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں پہلا شخص جو حدیث میں مذکور ہے وہ کون ہے؟ عادل امام، عدل کرنے والا، جو کہ آج مفقود ہے پوری مسلم امت میں، عدل نہیں ہے، تو وہ عادل ہوں گے۔ اور وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فتاوی میں ذکر کیا کہ امام مہدی کا زمانہ ابو بکر اور عمر کے زمانے سے بہتر ہوگا۔ یہ نہیں ہے، میں نے پڑھا ابو بکر اور عمر کے زمانے سے امام مہدی کا زمانہ بہتر ہوگا۔ تو آپ تصور کریں کہ کیسا وہ زمانہ ہوگا اور کیسا وہ امام ہوگا، کیسے وہ لوگ ہوں گے اس دور میں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ تو جب ایسا بڑا امام ہوگا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ پھر ان کے پھلوں میں کتنی برکت ہوگی، ان کے رزق میں کتنی برکت ہوگی، لوگوں کے اندر کتنا سکون ہوگا، لوگوں کے اندر کتنا اطمینان ہوگا۔ یعنی وہ دور بھی ہے نا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا کہ جو ہے میری امت جو ہے یہ بارش کی طرح ہے، میری امت بارش کی طرح ہے۔ فرمایا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کا جو پہلا حصہ ہے، پہلے قطرے جو ہیں اس میں زیادہ برکت ہے یا آخری قطروں میں زیادہ برکت ہے یا درمیان والے قطروں میں زیادہ برکت ہے۔ یعنی بارش میں برکت ہے، کئی بارشیں ہوتی ہیں جو قوم کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، کئی بارشیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے نعمت کا سبب بنتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری امت جو ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے، کہ پہلے قطروں میں برکت ہے یا آخری قطروں میں برکت ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ بتائیے کہ آپ کی ہم لوگ جو ہے آپ کی امت میں ہم سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، تم کیسے افضل ہو سکتے ہو؟ یا پوچھا آپ نے، انہوں نے پوچھا کہ افضل کون ہے؟ آپ نے پوچھا افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر فرشتے افضل ہو سکتے ہیں، کہ فرشتے جو ہے نہ ان کا گناہ نہ کچھ، معصوم ہے، ہر وقت عبادت پہ ہے، ہاں جی کہ وہ ایمان لائے رب پر۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کیا پڑے کہ وہ ایمان نہ لاتے، جب وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کے احکام ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، پیٹ ان کے ساتھ نہیں، شہوت ان کے ساتھ نہیں، گناہ ان کے ساتھ نہیں، تو ایمان نہ لاتے تو اور کیا کرتے؟ وہ کیسے بہتر ہو گئے؟ پھر انہوں نے کیا حضور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انبیاء افضل ہیں؟ فرمایا انبیاء ایمان نہ لاتے، کیوں نہ لاتے؟ جب وہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب ان پر نازل ہو رہی ہے، فرشتے ان پر نازل ہو رہے ہیں، تو ایمان نہ لاتے تو اور کیا کرتے؟ تو حضور پھر افضل کون ہے؟ پھر ہم افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم افضل کیسے ہو گئے کہ تم نے مجھے دیکھا کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، تم نے معجزہ مانگا، ہم نے ہاتھوں سے دکھا دیا، تم نے برکت مانگی، ہم نے آپ کو ظاہر طور پر دکھا دی، تم نے جبریل کو آتے دیکھا، تم نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، تم نے ہمارے معجزات دیکھے، تم نے جنگوں میں فرشتوں کو آتے دیکھا، فتوحات دیکھی، تو تم ایمان لائے، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ عرض کی پھر حضور بتائیے پھر کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا افضل وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، افضل وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ایمان لائیں گے، جنہوں نے قرآن اترتا دیکھا نہیں، کتابی شکل میں قرآن ان کے سامنے آئے گا، اس کو چومتے چومتے تھکیں گے نہیں، ہاں جی وہ قرآن ان کے سامنے ہوگا، اس کا اتنا ادب و احترام کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا بھروسہ ایمان پر۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لائیں گے، معجزات دیکھے نہیں ایمان لائیں گے، قیامت اور جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ایمان لائیں گے، بلکہ فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ یا اللہ یہ سارا میرا مال جو ہے
یہ کمرے سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بینک دولت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اتنی میری جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، یہ سب لے لے، مجھے اپنے محبوب کی ایک مرتبہ ایک زیارت کرا۔ یہ سودا تو مہنگا ہے، سستا سودا ہے، سب کچھ لے لے رب تعالیٰ، جان لے لے، اولاد لے لے، نعمتیں لے لے، سونا چاندی خزانے لے لے، ایک دفعہ اپنے محبوب کی زیارت کرو۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے، اور ہیں نا، کیا نہیں ایسے لوگ جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں؟ اور دیکھو نا اس کو جو تھا وہ جس نے اس اور انجیل رسول لکھنے والے کتاب کو مارا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ علم دین، غازی علم دین۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ قرآن اس نے نہیں پڑھا ہوا، کچھ نہیں ہے، مفتی مولوی وہ نہیں، قاضی وہ نہیں، پکا نمازی حاجی وہ نہیں، لیکن دیکھو بس سنا کہ اس شخص نے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے، اور اسی پر وہ لے گیا۔ اور دیکھو آج اس کی قبر کتنی زندہ ہے میانی میں، کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ شخص مدفون ہے۔ تو آپ نے صحیح فرمایا نا کہ ایک جھلک دیکھ لو، لوگ ترستے ہیں۔ اسی لیے تو جو تھے نا سید دیدار علی شاہ صاحب جو لاہور والے ہیں، محدث، جو یہ حزب الاناف ہے، لال کوٹھی نئی نیو، اور پرانا جو تھا وہ بلال گنج محلہ تھا، جہاں جو پاکستان بننے سے پہلے بہت بڑا مدرسہ تھا، جہاں سے آپ کے ملک کے آدھے ملک کے علماء اس دارالعلوم سے فارغ ہیں، حزب الاناف سے۔ اور اسی نے جیسے ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کے نانا جی، ان کے مدرسے سے جو ہے جو ریشو ہے علماء کے فارغ ہونے کی، پاکستان بننے سے پہلے وہ ریشو تھی حزب الاناف کی، اتنا بڑا مدرسہ۔ تو جب وہ قبر میں اترے اور جب وہ جنازہ پڑھانے لگے، جب وہ اس میں حاضر ہوئے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا گیا حضرت جی کیا ہوا؟ اور فرمایا کیا ہونا تھا، زندگی گزر گئی، وضو کر کے، غسل کر کے، خوشبوئیں لگا کے، حدیث پڑھاتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، علم دین کی خدمت ساری زندگی کی، لیکن ترستے رہے کہ سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے۔ لیکن آج کیا دیکھا کہ اس جنازے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، علم دین کے جنازے میں، تو میں تو اس کی قسمت پر بے ہوش ہو کر گرا ہوں کہ کہاں ہم ساری زندگی یہ کرتے رہے، اور سرکار نے کرم نہیں فرمایا، اور جب کرم ہوا تو ایسے شخص پر ہو گیا جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ خدا داد چیز ہے نا۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دیکھا، ہمیں حضور نے بلایا، ہم نے ان کو بلایا، اکثر تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنی کتابیں بھری پڑی۔ ارے بھائی، ایک وہ شخصیات ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اتنے بڑے محدثین جو ہیں وہ جب اس چیز سے عاجز ہیں، گزارشات کرتے ہیں، اور ان کو زیارت نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو نصیب ہو جائے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنی عظیم شخصیت ہیں، ایک دفعہ ان کو زندگی میں جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، جس کا آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے نعت شریف لکھی، جس میں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیری کوئی بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے رضا۔ یعنی اتنا عاشق صادق، ان کو جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی۔ یا شیخ جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 75 مرتبہ ان کو اور 75 مرتبہ ان کی بیوی کو جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی۔ لیکن وہ کیسے شخص تھے؟ وہ ایسے شخص تھے کہ کسی آدمی نے ان کو ملا جا کر لیٹر لکھا کہ یا ملا جا کر کہ حضرت جی ہماری سفارش جو ہے فلاں بادشاہ سے کر دیجئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ کے کہنے سے وہ آپ کی بات مان لے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لکھیے، سنیے وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آج تک کسی دنیا دار کی کچہری میں نہیں گیا، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میں ان کی طرف توجہ کی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں خط بھی صرف اس کو لکھ دوں
تو کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے کہ میں دنیا داروں سے تعلق رکھتا ہوں. اب دیکھو کتنی احتیاط ہے. ہمیں پتہ چلے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا سخی ہے، ہاں جی، اس کے پاس جانے سے ہی آپ کو $200-400 مل جائیں گے. دیکھیں لوگ کتنا اس کا طواف کرتے ہیں، ہاں جی، دنیا دار کے لیے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت داؤد طائی نے کیا کہا کہ میں ظالم کا، ہارون رشید تو میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ لوگ تھے جو ایسے لوگ ہیں اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں رب کا دیدار ہوا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل نے کہا، ہاں جی، جو اپنے بیٹے کے گھر سے روٹی نہیں کھاتے تھے. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کے گھر سے روٹی نہیں کھاتے تھے کہ وہ سرکاری ملازم تھا. کہتے سرکاری ملازم ہے، تنخواہ آتی ہوگی اور اس تنخواہ میں حرام کی کمائی ہوگی، اس کے اندر اگرچہ یہ حلال کماتا ہے لیکن اس انکم کے اندر حلال کی کمائی نہیں ہوگی تو میں روٹی نہیں کھاتا ہوں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو ہے جو ساری زندگی جو ہے اپنے جو ہے کرتوت ان کے دیکھو، اور وہ کہے کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہوئی ہے. تو یہ لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں آڈیو میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی کتابیں پڑھتے سنتے ہیں. جس کو اگر زیادہ زیارت ہو جائے وہ تو مشہوری نہیں کرتا، وہ تو دنیا کا ہمبل ترین انسان بن جاتا ہے. وہ تو کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا نعمت ہے میرے پاس حاصل، مجھے کیا نعمت حاصل ہوئی ہے. تو بہرحال میں کسی اور طرف چلا گیا. فرمایا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو نشانیاں ہیں یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، جیسے قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے. اور فرمایا وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پیدائش میں یہ نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. کیا کہ تمہاری پیدائش دیکھو، انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، اور جب وہ 40 دن کے بعد وہ خون بنا، 40 دن کے بعد وہ جو ہے ایک لوتھڑا خون کا، اس کے بعد بوٹی بنا، اس کے بعد اس کی پروسیس چلے، اور پروسیس بننے کے بعد جو ہے پھر وہ انسان بنا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کہ یہ کون کرنے والا ہے. کیا کسی کے بس میں ہے یہ کہ جانور کے پیٹ میں، انسان کے پیٹ میں جو ہے ایسی تخلیق بنائے کہ وہ جو ہے اس کے اندر پھر عقل آ جائے، اس کے اندر روح آ جائے، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ طریقہ آ جائے، اس کے اندر ساری اتنی قابلیت آ جائے اس پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والے میں کہ وہ دنیا کی ایسی ایسی عظیم مخلوق بنائے، عظیم تخلیق کرے، ایسی چیزوں کو ایسی چیزیں بنائے کہ دنیا دنگ رہ جائے. فرمایا تمہاری تخلیق میں وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور جو جانور پھیلائے ہم نے زمین میں پھر گئے، یہ نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. اب جانوروں کو دیکھ لو، آپ جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جانور میں کتنی خصوصیت رکھی ہے. ہاں جی، آپ مکھی، شہد کی مکھی کو دیکھ لیں. کیا شہد کی مکھی کو دیکھ لیں کہ شہد کی مکھی جس کو رب نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ رب مکھی کی طرف رب وہی فرماتا ہے. مکھی ہے، رب اس کی طرف وہی فرماتا ہے. اور اس کی عقل مندی دیکھو کہ اگر آپ مکھی کی، شہد کی مکھی کی ہسٹری پڑھو، ہاں جی، تو آتا ہے کہ یہ جو ہے نا، جیسے جو آج دنیا کی فوج ہے نا، اور ہر بریگیڈ پر اور ہر چند فوجیوں پر ایک افسر مقرر ہوتا ہے. بالکل ساری مکھیاں جو ہے نا شہد کی، انہوں نے اس طرح کر کے انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہیں، اور گروپ پر ایک سردار ہے، اور پھر تمام مکھیوں پر ایک سردار ہے جس کا نام یعصوب ہے. اور اس کا ایک ایگزٹ ہے، ایک انٹرنس ہے. ایگزٹ سے کوئی انٹر نہیں ہو سکتی مکھی، اور انٹرنس میں کوئی مکھی وہاں سے نکل نہیں سکتی. اب جب مکھیاں جاتی ہیں تو اس کو جب وہ لے کر جب وہ جوس لے کر آتی ہے پھلوں سے یا پھولوں سے، تو پھر جب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی مکھی بیمار تو نہیں ہے، جو بیمار ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، اور جس کے پاس کوئی جو پھل بدبودار کا ذائقہ اس نے لیا ہوا ہے اس کو بھی نہیں آنے دیا جاتا، اور اس کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور وہ جب آتی ہے تو ان کو صحیح رستے سے انٹر ہو کر پھر ان کا جو چھتا انہوں نے بنایا ہے، آپ کسی بڑے سے بڑے انجینئر کو دیکھ لیں، اتنا خوبصورت وہ اس کی شکل و صورت اور اس کی وہ چھتا نہیں بنا سکتا، یعنی بغیر اس کے ٹولز کے. آج کا جو الیکٹرانک ٹولز ہیں
ان کے بغیر وہ نہیں بنا سکتا جیسے وہ بناتی ہیں. تو ان کو کس نے عقل دیا؟ ان کو کس نے عقل دیا؟ رب جس کی طرف وہی فرمائے. یہ عنکبوت جو ہے، عنکبوت کے کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکڑی. ہاں، وہ جب شکار کرتی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو کتنی عقل دی ہے کھانے کے لیے کہ وہ جالے میں پھنساتی ہے اپنے شکار کو، جالا بنا کر اس میں پھنساتی ہے اور وہ شکار کرتی ہے پھر اس کا. اسی طرح آپ بندروں کو دیکھ لیں. بندر جب انڈیا میں بہت زیادہ بندر ہیں، یہ بعض ملکوں میں بندر ہیں، تو ہم نے کتابیں پڑھی، ان کی ہسٹری پڑھی، دیکھا کہ جب لوگ تنگ آ گئے انہوں نے زہر ملا کر جو ہے روٹی میں یا کھانے میں رکھا، اور بندر آ کر روٹی کھا جاتے تھے، پھل کھا جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے زہر ملائے تو کوئی بندر نہیں آیا. ایک بندر آیا، اس نے آ کر اس کو دیکھا، اس کو سونگا اور شور مچاتا وہ دوڑ گیا. وہ پڑی رہی وہ کوئی بندر آیا ہی نہیں، بندر آیا ہی نہیں. اور جب کسی جانور کو وہ زہریلا اثر ہو جاتا ہے تو پھر وہ خاص لکڑی ہے، جیسے جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی، حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، وہ جا کر وہ لکڑی کھاتے ہیں، اس سے ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے. بندروں کے اندر یہ ہے. مچھلی کے اندر دیکھ لو، یہ جتنے بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہے ان دیکھ لو. سانپ کو دیکھ لیا کہ سانپ کی نظر جو ہے یہ کمزور ہے، سانپ کی نظر کمزور ہے، اس کو نظر نہیں آتا دور سے، لیکن جب یہ بار بار یہ اپنی زبان نکالتا ہے، اس زبان کے نکالنے سے یہ شکار کا یا دشمن کا پتہ لگاتا ہے کہ میرا شکار اس طرف ہے، میرا شکار اس طرف ہے، میرا دشمن قریب ہے، میرا دشمن دور ہے. اس سے یہ پتہ لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جب دیکھتے ہیں آپ، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ دشمن جب آتا ہے تو پھر اس کے منہ سے پانی کا جو ہے فوارہ نکلتا ہے. ہاں جی، رب تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو کیا کچھ دیا، یہ رب کی مخلوق ہے. اونٹ کو دیکھی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ میری قدرت ہوئی کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. مجھے بھی یہاں ایک ہمارا ساتھی تھا نمازی کہنے لگا کہ مجھے ایک دفعہ جب میں نے درس دیا اس آیت پر اور اونٹ کے بارے بیان کیا تھا، مجھے آج سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. ہم زمین کی عظمت جانتے تھے، پہاڑوں کی عظمت جانتے تھے، آسمانوں کی رفعت جانتے تھے، لیکن اونٹ کا ہم سوچتے تھے کیا. لیکن اونٹ کو دیکھیے رب تعالیٰ نے اس کو کیسا، یعنی ریگستان کا جہاز، یہ تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، ریگستان کا جہاز ہے. رب تعالیٰ نے اس کے پیر ایسے بنائے کہ ریت میں پھسلتے نہیں، جیسے گھوڑا دھنس جاتا ہے یہ نہیں دھنستا. اس کے ہاتھ پیر ایسے ہیں کہ بالکل جو ہے ریت کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں. اللہ نے اس کی آنکھوں کو کیسا بنایا کہ چاہے وہ ایمٹی کوارٹر جو رب الخالی ہے اس کی ریت کے اگر جو ہے یہ جکھڑ چلیں تو اس کی آنکھوں پر رب نے ڈبل پردے دیے ہیں، اتنی بڑی پلکیں دی ہیں، اتنی موٹی آنکھ دی ہے کہ وہ اس کی آنکھ کے اندر وہ ریت نہیں جا سکتی. رب تعالیٰ نے اس کو ایسے علاقے میں رکھا جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، یہ کھا پی نہیں سکتا. رب تعالیٰ نے اس کے لمبے پیر بنائے، لمبی گردن بنائی، تو یہ اونچے درختوں سے جو ہے وہ درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر وہ وہاں سے یہ چبا کر کھاتا ہے. اس کے ہونٹ رب نے اتنے موٹے رکھے کہ جتنا بڑا کانٹا ہو اس کے ہونٹوں کو اثر نہیں کرتا. کانٹوں کو یعنی ہونٹوں کو آپ دیکھ، ہونٹوں کو کانٹا اثر نہیں کرتا، دانتوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، زبان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اور یہ گردن اونچی ہے، اگر سبزہ نہ ملے تو یہ درختوں سے کھال. پھر رب تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر ایک ایسا تھیلی رکھی ہے، جب یہ پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد سب سے پہلے پینے سے پہلے وہ تھیلی جو اندر ہے نا اس کو پانی سے بھر لیتا ہے، پھر اپنی پیاس بجھاتا ہے. اب اس کو 4 مہینے آپ پانی نہ پلائیں، 3 مہینے اس کو پانی نہ پلائیں، نہ ملے، وہ اندر جو پانی ہے اس سے تھوڑا سا نکال کر یہ اپنے جگر کو، اپنی زبان کو تر کرتا ہے، 3 4 مہینے پانی کو گزارا کرتا ہے. یہ کسی اور جانور میں نہیں ہے. گھوڑے کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے گھوڑے کی کتنی تعریف فرمائی. سب سے پہلی مخلوق جو پیدا ہوئی وہ گھوڑا ہے. اس کو جہاد کے لیے رکھا کہ فرمایا اس کو ذبح نہیں کرو، حالانکہ یہ حلال ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس کا ذبح کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ جہاد کے کام آتا ہے.
جتنا جہاد میں یا دشمن کے کام میں گھوڑا کام آتا ہے اتنا کوئی جانور کام نہیں آتا۔ پھر گدھے کی اپنی خصوصیت ہے۔ ہاں جی، گدھا اگرچہ قرآن نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، قرآن فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لیکن جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ دیکھ لیں اب وہ پہاڑ جہاں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا، جہاں یہ چیزیں نہیں جا سکتی، بڑے بڑے ٹرک نہیں جا سکتے، وہاں گدھے جاتے ہیں، سامان اوپر لاد کر لے جاتے ہیں ان کو۔ اس کی اپنی رفتار نے تو کیا فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سورہ انعام میں رب فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم جو ہو نا، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی بہترین مخلوق ہیں اور اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، تم اشرف المخلوقات ضرور ہو، لیکن وَمَا مِن دَابَّةٍ، دابا کہتے ہیں ما یدبو علی الارض، جو زمین پر چلنے والا ہے نا اس کو دابا بولتے ہیں۔ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ دابا ہے۔ بلی ہے، کتا ہے، جانور، گھوڑا، اونٹ، شیر، بکری، جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو دابا کہتے ہیں۔ اور دابا کا مطلب ہے، اس کا میننگ ہے ما یدبو علی الارض، جو زمین پر چلنے والا اس کو دابا بولتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ الا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ان سب کی ضروریات اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا، انعام میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، کہ جو بھی دابا زمین پر چلنے والا جانور ہے وہ، اور جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری مثال ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تمہاری مثال ہے۔ اب یہاں میں منطق کا اگر تھوڑا سا قاعدہ بیان کروں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ منطق میں یہ جو ہے نا جانور، کوئی بھی جانور ہو، اس کو اور انسان کو حیوان بولتے ہیں۔ یعنی انسان بھی حیوان ہے، گھوڑا بھی حیوان ہے، گدھا بھی حیوان ہے، چیتا بھی حیوان ہے، شیر بھی حیوان ہے، بندر بھی حیوان ہے، ان کو حیوان بولتے ہیں۔ یعنی جنس ہے، یہ 5 اجناس ہیں، 5 جنس عالی، جنس متوسط اور جنس سافل۔ تو جو ہے نا جب آپ سوال کریں، مثال کے طور پر آپ سوال کریں کہ الانسان والفرس ما ہما، کہ انسان اور گھوڑا دو کو ملا کر بات کریں، الانسان والفرس ما ہما، انسان اور گھوڑا کیا ہے، تو جواب میں آئے گا حیوان۔ یعنی یہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو حیوان جنس ہے۔ اسی طرح آپ سوال کریں منطق میں کہ الانسان والشجر ما ہما، انسان اور درخت کیا ہے، تو جواب میں آئے گا جسم نامی۔ یہ بھی جنس ہے۔ جسم نامی کا کیا مطلب ہے؟ جو 3 چیزوں کو قبول کرے، جو 3 چیزوں کو، لمبائی، چوڑائی اور بود، یعنی اس کے ڈیپ ہونے کو قبول کرے۔ تو جیسے ایک چیز ہے، درخت ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ چوڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر گہرائی بھی ہے، تو اس کو جسم نامی بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ سوال کریں الانسان والحجر ما ہوا، انسان اور پتھر کیا ہے، تو جواب آئے گا جسم مطلق۔ ہاں جی، یعنی وہ جو ہے نا یہ جسم مطلق کیا ہے۔ آپ سوال کریں الانسان والعقل ما ہوا، انسان اور عقل کیا ہے، تو جواب آئے گا جوہر۔ تو یہ بھی جنس عالی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منطق میں جو ہے، منطق کے علم میں فرمایا کہ انسان اور حیوان، انسان اور جانور جتنے ہیں یہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب جب یہ حیوان ہے تو انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے۔ یعنی انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، بولنے والا انسان، اور کوئی بولنے والا حیوان نہیں ہے۔ گھوڑے کی تعریف کیا ہے؟ یہ حیوان ساحل ہے، یعنی جو ہے نا وہ ہننانے والا ہے۔ اور جو گدھا ہے اس کی تعریف ہے کہ یہ حمار ناحق ہے، یہ ہینگنے والا جو ہے نا یہ ہے۔ تو ہر جانور کا علیحدہ علیحدہ، جو جیسے آپ انگلش میں بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے، اونٹ کا نام اور ہے بولنے کا، گائے کا اور ہے، بکری کا اور ہے، بھیڑ کا اور ہے، بندر کا اور ہے۔ ہاں جی، یہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ حیوان بولا جاتا ہے کہ انسان اور باقی سارے جانور حیوان ہیں۔ رب نے کیا فرمایا قرآن میں؟ منطق کو قرآن میں دخل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا تمہاری پیدائش، وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے زمین میں جانور پھیلائے ہیں ان پر غور و فکر کرو نا، تو اس میں نشانی ہے
اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی اور کتنی ان کے اندر رب تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدہ کے لیے ہیں. ہاں جی، اب جانور دیکھ لیں، اگر جانور نہ ہوں تو لوگ گوشت کیسے کھائیں؟ مچھلیاں نہ ہوں تو یہ اتنا رزق جو سمندروں میں سے آتا ہے، یہ کیسے لوگ، جو لوگوں کے اندر اگر یہ غذا نہ ہو تو کیسے لوگ کھائیں؟ ہاں جی، جانور ہیں، شکار کر کے لوگ پرندوں کو، جانوروں کو شکار کر کے جنگل سے کھاتے ہیں. ہاں جی، پھر یہ جانور جو ہے یہ بار برداری کے کام آتے ہیں. جب یہ ٹرک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ کھچروں پر اور ان چیزوں پر سامان لے کے جاتے تھے. ہاں جی، پھر لوگ ان کو بیچتے ہیں، ان کی اون نکال کر لباس تیار کرتے ہیں. یہ سورہ نحل میں یہ سارا ذکر اس کا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انعام ہے میرا. لیکن جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اور جانوروں کو بھی حیوان بنایا. اب تھوڑی سی آپ غور فرمان میری طرف توجہ رکھیں کہ جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے وہ سارے اعضاء ہر جانور کو دیے. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا منہ ہے، بندر کا منہ ہے، ریچھ کا منہ ہے، چیتے کا منہ ہے، بھیڑیے کا منہ ہے، ہر چیز کا منہ ہے. ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناخن ہیں، یعنی آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن انسان نے کبھی سوچا کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام فرمایا کہ زبان ریچھ کی بھی ہے، زبان چیتے کی بھی ہے، آنکھیں ان کی بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں. لیکن میں وہ ہوں جو میں اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہوں، اس کا قرآن پڑھتا ہوں، اس کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. میرے اعضاء ہیں، میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں. یہ چیزیں باقی جانوروں میں نہیں ہیں. تو انسان کتنا اشرف المخلوقات ہے کہ باقی جانوروں سے اس کو امتیاز کیسے ملا؟ منطق میں تو یہ امتیاز ہے نا کہ یہ انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے اور کوئی جانور بولنے والا نہیں ہے، یہ بولنے والا ہے. لیکن اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی جو سب سے بڑی چیز بخشی وہ عقل بنی ہے کہ ان جانوروں میں عقل نہیں ہے، ان میں شعور ہے. شعور ہے کہ آگ کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، دشمن کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، شکار کو دیکھ کر بھوکے ہوں تو اس پر حملہ کرتے کھاتے ہیں. یہ شعور ہے. ہاں جی، اور شعور اتنا بیدار ہے کہ ان کو جو ہے کبھی کبھی انسان ان کو نہیں پکڑ سکتا، انسان سے وہ بڑھ جاتے ہیں، اتنا شعور ان کا تیز ہے. لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے. عقل صرف انسان کے اندر ہے. جس کو عقل انسان کے اندر ہے، اس عقل کی وجہ سے یہ مسلمان ہے، رب کی توحید کا قائل ہے. عقل کی وجہ سے یہ اس کی عبادت کرتا ہے، یہ پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے. عقل کی وجہ سے یہ حضور کی حدیث کا خیال رکھتا ہے. عقل کی وجہ سے یہ جو ہے جنت کا حقدار بنے گا، اور عقل کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کر کے یہ جنت کا مستحق بنے گا. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات رب نے مجھے بنایا، تو مجھے اگر میں حیوانوں والی حرکت کروں جو حیوان کرتے ہیں تو میرے حیوان اور میرے میں کیا فرق رہے گا؟ یہ قرآن مجید کا درس ہے مسلمانوں کے لیے. فرمایا کہ یہ تمہاری مخلوق اور دابا کی مخلوق جو ہے آیات لقوم یوقنون، یہ یقین کرنے والوں کے لیے. اب آگے جو ہے آگے فرمایا یاقلون، جو فرمایا نا عقل والوں کے لیے. یہ جیسے قرآن تھا نا غیر مسلموں اور مسلمان کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مسلمان. اسی طرح فرمایا یہ ساری آسمان اور زمین کی چیزیں اور دن اور رات کے اختلافات، بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، یہ نشانیاں کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. عقل مند میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے. فرمایا اس میں جو بھی غور کرے گا. آج دیکھیں یہ کیلنڈر جتنے بنتے ہیں، یا آسمان پر جو سورج اور چاند کی تحقیق ہوتی ہے، ہواؤں کی جو تحقیق ہوتی ہے، اس میں غیر مسلم بھی کتنا ان کا بھی کردار ہے. یعنی ان کی تحقیق، سائنسدانوں کی، جو سائنٹسٹ لوگ جو ہیں ان کی کتنی تحقیق ہے. تو فرمایا یہ ہیں رات کا بڑھنا، رات کا اختلاف اللیل والنہار، کہ رات چھوٹی ہے گرمیوں میں، سردیوں میں بڑی ہے. جو گرمیوں میں دن چھوٹا ہے، دن بڑا ہے، رات چھوٹی ہے. یہ دیکھیں اختلافات. یکم جنوری کو
جس وقت سورج طلوع ہوگا اگلے سال 1 جنوری کو بھی اسی وقت 1 منٹ کا فرق نہیں ہے. ہم نے کیلنڈر دیکھا جو پرماننٹ فار ایور کیلنڈر ہے، یعنی آل ایئر ٹو کم، ہر سال کے لیے جو کیلنڈر ہے وہ کیا ہے، یعنی اس میں ظہر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، فجر کا ٹائم برابر ہے. تو یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کون ذات ہے جس نے سورج کو اتنا پابند کیا ہے کہ وہ اسی ٹائم طلوع کرے. کون سی ذات ہے جس نے سورج کو پابند کیا ہے کہ اسی ٹائم غروب کرے جس طرح پچھلے سال ہوا تھا. ہاں جی، کون ذات ہے جس نے مشارق اور مغارب بنائی، یعنی بعض نے کہا کہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، کہ ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر ایک مغرب ہے. جس نے کہا مشرقین مغربین، انہوں نے کہا سردیوں میں سورج ادھر سے نکلتا ہے، گرمیوں میں ادھر سے نکلتا ہے، تو 2 مشرق ہوگی 2 مغرب ہوگی. جن نے کہا مشارق اور مغارب پلورل کہا جمع، انہوں نے کہا کہ ہر روز آج سورج یہاں سے نکلا ہے، کل یہاں سے نکلے گا، پرسوں یہاں سے نکلے گا، اگلے دن یہاں سے نکلے گا، چاہے ایک انچ کا فرق ہو، لیکن سورج جو ہے اس کے لیے 365 مشارق ہیں، 365 مغارب ہیں اگر زیادہ تحقیق پہ جائیں. تو یہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ جل شان کو. آسمانوں پہ اور ستارے اور چاند جو ہے، چاند کے لیے جو ہے کبھی 28 اور کبھی 29 دن بنائے، یہ کس نے بنائے؟ کبھی 30 نہیں ہوئے، کبھی 27 نہیں ہوئے، فروری کی طرح 28 نہیں، یا 28 ہیں یا 29 ہیں. لیکن مین میڈ نہیں ہے کہ جیسے کوئی مہینہ 31 کا ہو گیا، کوئی جو سکھوں کے مہینے ان کو آپ دیکھ لو وہ 32 کے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کبھی کتنے کو ہو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں فرمایا کہ یہ دن اور رات کا اختلافات. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور تم دیکھو کہ ہم آسمان سے جب بارش اتارتے ہیں تو زمین مردہ ہوتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے. ہر چیز کو رزق ملتا ہی نہیں ملتا. ہاں جی، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور جو ہوائیں چلتی ہیں کبھی ادھر سے چل رہی ہے، کبھی ادھر سے چل رہی ہے، کبھی ادھر سے چل رہی ہے، کبھی ادھر سے چل رہی ہے. ہر ہوا کا نام مختلف ہے، اس کی کیفیت مختلف ہے، اس کی اثرات مختلف ہیں. کچھ ہوائیں وہ ہیں جو ایک درخت سے پھولوں کے پودوں سے لگ کر جب دوسرے پودوں پر جاتی ہے تو ان کو حاملہ بناتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، زوج کا لفظ جو ہے، یہ نئی تحقیقات ہیں کہ اب یہ ہے کہ درخت ہیں، اور جو ہے درخت چاہے دور دور ہیں، پھلوں کے پودے دور دور ہیں، لیکن جو جوڑا ہے میاں بیوی کا درختوں میں، وہ اللہ نے ہوا کے ذریعے سے جب ہوا ان کو لگ کر وہاں تک پہنچتی ہے ان کا سرما ہو جاتا ہے. کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمات قدرتی. یہ ہوا ہے تو فرمایا یہ آیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے. اس میں غیر مسلم بھی، آپ غیر مسلموں کی تحقیق بھی اس میں شامل ہیں. ہاں جی، اور مسلمان بھی، تو ایمان رکھنے والے بھی اور غیر مسلم بھی اس کے اوپر عقل سوچ کر لیں اور وہ غور کریں. جب وہ غور کریں گے تو ایک دن آئے گا وہ بھی مومنین بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات جو ہے دنیا میں جو رکھے. اب باقی تحقیق جو اگر میں جاؤں کہ سورج اتنا دور کیوں ہے، چاند اتنا دور کیوں ہے، ستارے اتنے دور کیوں ہیں، آسمان کہاں ہے، زمین گول کیوں ہے، انڈے کی شکل میں کیوں ہے، گلیشیئر کیوں وہاں رکھے ہوئے ہیں، یعنی سمندر کیوں پیدا ہوئے ہیں، کہ سمندروں کو رب تعالیٰ نے زمین کے برابر رکھا ہے یا نہیں. اگر گہرا کر دیتا تو لوگ پانی کے محتاج ہوتے، اگر اونچا کر دیتا تو لوگ ڈوب جاتے. تو قدرت رب تعالیٰ کی انعامات ہیں نا. یا رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں زمین و آسمانوں کے اندر میری پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس میں عقل مند جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ توحید تھا کہ اس ایک رب کو مانو جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس سارے کو، چاند کو، سورج کو ایک وقت پہ پیدا کرنے والا، اٹھانے والا، طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، بارش کو برسانے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے. اور اگر جو لوگ، جو دیریے لوگ ہوتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، وہ کہیں نہیں یہ تو کیا قول بولتے ہیں، یہ ہاں یہ تو مطلب قدرتی طور پر یہ ہے، اس میں اللہ کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ نیچرل چیزیں ہیں. ہاں جی، تو نیچرل جو ہے تو کبھی تو سورج جو ہے وہ ادھر سے بھی نکل آتا، نیچرل ہے. کبھی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں
یہ کسی اور انداز سے بھی ہو جاتی. تو اس کے لیے علم منطق میں بتایا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا کوئی مسبب ہوتا ہے، یا کوئی اس کا مرجی ہوتا ہے، یا اس کو جو مخصص ہوتا ہے جو خاص طور پر حکم نازل کرے کہ وہ یہاں سے ہو. اگر وہ مخصص نہ ہو تو پھر ترجیح بلا مرجی ہوگی، اور اگر مخصص ممکن ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا، یا تعدد وجبہ لازم آئے گا کہ اگر واجب ہو تو کئی خدا بن جائیں گے. جب کئی خدا بنیں گے تو رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو رب ہوتے تو جھگڑا ہوتا، زمین میں فساد ہوتا. ایک کہتا میں ادھر سے سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ادھر سے نکالوں گا. ایک کہتا ہے میں زیادہ بارش دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں تھوڑی بارش کروں گا. ایک کہے گا میں تھوڑی مخلوق پیدا کروں گا، دوسرا کہے گا میں زیادہ مخلوق پیدا کروں گا. تو یہ جو ہے نا آپس میں یہ چیز آ جاتی. تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ رب ایک ہے، وہی کائنات کو پیدا فرمانے والا. یہاں تک تھی توحید. آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا، رسالت کا باب آ گیا کہ یہ آیتیں جو ہیں اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، ہم تیرے اوپر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تلک آیات اللہ ہے، یہ اللہ کے آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تیرے اوپر پڑھتے ہیں. جبریل کو بھیجا، کہا کہ یہ آیتیں قرآن کی ہیں، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اور جب قرآن میں غور کرو گے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور رسول کی آیتوں اور حدیثوں کے بعد کون سی کتاب ہے جس پر تم ایمان لا سکتے ہو. یعنی یہ کتاب جس کے اندر اتنی خصوصیات ہیں، یہی تو کتاب ہے اس پر ایمان لانے کی. اور اگر اس کو تم چھوڑ دو، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دو، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. یہ صورت مرسلات میں آتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یا اس یہاں آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اگر قرآن و حدیث پر ایمان لاؤ نہ لاؤ تو پھر کون سی کتاب اور ہوگی جس کو دیکھ کر تم ایمان لاؤ گے. یعنی یہی تو ایک کتاب ہے جس کے اندر سچ ہے، جس کے اندر حق ہے، جو آخری کتاب ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس میں کوئی چینجز نہیں. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر اور خشک اس میں موجود ہے، ہر بات اس کے اندر موجود ہے. جب ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر مسئلہ اس کے اندر موجود ہے، تو جب تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر کسی کتاب کا نام تو لو جو تمہیں گائیڈ کر سکے. تو اس لیے رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لاؤ، اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاؤ، رسول اللہ کی حدیث پر ایمان لاؤ. آگے آ گیا ذکر آخرت کا. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر وہ شخص جو بہتان لگانے والا ہے. افاق، اس کی جمع افاق، جو بہتان لگانے والا افاق ہے. اسیم ہے جو گناہ گار ہے. اس کا ہر وہ شخص جو یہ کام کرے اس کے لیے خرابی ہے. اور وہ کیا اس کا کام ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جب اللہ کی آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں کافر پر تو ثم یصر مستکبرا، پھر وہ متکبر ہو کر ہٹ جاتا ہے ایک طرف، اور ایسی اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ لم یسمع، گویا کہ اس نے اس آیت کو سنا ہی نہیں. فرمایا فبشر بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت پر اطلاع پاتا ہے تو شیئا اتخذا ہزوا، جب ہماری آیت میں سے کسی آیت پر مطلع ہوتا ہے تو اس کو پھر مذاق کرتا ہے. اتخذہا ہزوا، مذاق کرتا ہے. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب مہین ہے. دیکھیں کافروں کی عادت ہے، کافروں کی عادت ہے کہ جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ قرآن کا ملے جس پر ہم اعتراض کریں،
جس کو ہم مذاق بنائیں کہ یہ لفظ قرآن کا، یہ جملہ، یہ مسئلہ اس دور میں فٹ نہیں ہوتا، یہ جملہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ تو عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ تو جب بھی اس آیت کو، کسی بھی آیت کو سنتے ہیں کافر لوگ، تو وہ اس ٹو میں رہتے ہیں، اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں اور اس میں کہیں کہ یہ آج کے ماحول میں یا پچھلے ماحول میں یا آنے والے ماحول میں یہ فٹ نہیں ہے، یہ قرآن پرانا ہے، یہ اولڈ بک ہے، یہ یہاں کی فٹ نہیں ہوتی، یہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر اس شخص، چاہے وہ اس زمانے کا نضر بن حارث ہو، حارث بن کلدہ ہو یا ابو جہل ہو، جن تینوں کا ذکر حدیث آیت کے آیا ہے شان نزول میں، یہ تین ہو یا ابو جہل ہو یا نضر بن حارث ہو، بڑے بڑے کافر جو جاتا تھا باہر دوسرے ملکوں میں اور وہاں سے اسود یار رستم کے قصے لاتا تھا، ایران سے قصہ خریدا، جیسے کہانیاں ہوتی ہیں، موویاں ہوتی ہیں، آج کل کی موویاں سمجھ لو، وہاں سے قصے خرید کر لاتا، کتابیں خرید کر لاتا اور سیکھ کر گانے والوں کو اور بتانے والوں کو لے کے آتا اور مکے میں آ کے اپنی محفل بناتا، اور جب کہتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ محمد کا قرآن اچھا ہے یا میرے قصے اچھے ہیں، رستم کے قصے اور جو ہے ان لوگوں کے قصے، آپ یہ سنو، آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں یا محمد کا قرآن اچھا لگتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے کا ہو یا قیامت تک آنے والے کسی بھی دور کا شخص ہو، لکل فرمایا ویل لکل افاک نسیم، جو بھی گناہ گار، جو بھی جھوٹا بہتان تراش انسان جو قرآن اور حدیث پر بہتان لگائے اور اس کو جھوٹا کہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ خرابی ہے۔ کیوں کہ ان کافروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں اور اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اور ان کی تلاش کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا جملہ نکالیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، کوئی ایسا جملہ نکالیں جو دنیا اس پر اعتبار نہ کرے، کوئی ایسا جملہ نکالیں جس میں ہم مسلمانوں کو شرمندہ کر سکیں، جس میں وہ جواب نہ دے سکیں، جو ایسی بات ہو جس کو پبلک قبول نہ کرے، لوگ قبول نہ کرے، کہیں کہ عقل نہیں مانتا اس بات کو۔ تو فرمایا جب وہ دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آپ قرآن کے مذاق کے ساتھ مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور سننے والے اس طرح بیٹھے کہ ان کی توجہ قرآن کی طرف نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نکال لے، وہ کیا نام ہے اس کا، فون نکال لے اور اس پر جو ہے میسج چیک کرتا رہے، تو کیا اس کے لیے قرآن سننا زیادہ اہم ہے یا میسج کرنا زیادہ اہم ہے؟ گویا کہ وہ قرآن کو سن نہیں رہا، یہ ہے اتخذ ہزوا، قرآن کے ساتھ مذاق کرنا۔ ایک آدمی ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ گپوں میں مصروف ہے، یا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، یہ وہ انصتو کے خلاف ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا کہ غور سے سنو، انصتو کا مطلب ہے کہ کوئی کام بھی اس کو چھوڑ دو اور باادب ہو کر ہمتاً متوجہ ہو کر بیٹھو۔ ہم اس لیے بار بار آپ کو کہتے ہیں، ہم 70 پلس ہونے کے باوجود، اتنی تھکاوٹ کے باوجود آپ نے کبھی ہمیں تکیے پر دیوار کے ساتھ لگی ہوئے نہیں بیٹھے۔ حالانکہ اگر ہم بیٹھتے تو میرا خیال ہے ایکسکیوز تھا، آپ منع نہیں کرتے، آپ تو خوش ہوتے کہ ٹھیک ہے سارے دیوار کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن ایک ادب ہے قرآن کریم کا، یہ نہیں کہ صرف مسجد میں، یہ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ جب یہ عام درس نظامی پڑھتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم کبھی دیوار کے ساتھ لگ کر وہاں بھی نہیں بیٹھے۔ اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، حدیث پاک کا ایک خاص برکت ہے، اس کا ایک نور ہے۔ آپ جتنا اس کا ادب و احترام کریں گے، رب تعالیٰ اتنی آپ کی مشکلات دور کرے گا، آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جو آپ قرآن و حدیث سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی بیٹھو، اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے
جس کے برابر کا کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں۔ اور یہ انعام ہے اللہ کا مسلمانوں پر کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ صحابہ کے پاس یہ نہیں تھا، صحابہ کرام کے پاس تو کسی کے پاس 10 آیتیں تھیں، کسی کے پاس 15 آیتیں تھیں، کسی کے پاس ہڈی پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کھجور کی چھال پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کپڑے پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس جو ہے سینے میں محفوظ تھا۔ یہ پورا قرآن تو آپ کے پاس ہے، یہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت بارش کی طرح ہے، پتہ نہیں پہلا قطرہ برکت والا ہے یا آخر والا قطرہ برکت والا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ فرمایا کہ میری امت کے وہ افراد مجھے بہت محبوب ہیں جو میرے آنے کے بعد میرا نام سن کر میری باتوں پر عمل کرنا شروع کریں۔ تو آپ اپنی خوش قسمتی میں ناز کریں اور اس کو قابو رکھیں، اس کے اندر اور برکت پیدا کریں، اس کے اندر خرابی پیدا نہ کریں۔ ادب و احترام جو ہے جتنا بجا لا سکتے ہیں وہ بجا لائیں۔ یہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے، قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تم اس کو پڑھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو پڑھتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سورت ہے نا، سورت فاتحہ۔ تو اس میں حیف ہے انسان رب کے لیے، حیف انسان کے لیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پوری 3 آیتیں رب کے لیے۔ پچھلی 3 آیتیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساری کس کے لیے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر یہ مخلوق کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حیف انسان کے لیے، حیف رب کے لیے۔ تو یہ 2 آدھی فاتحہ رب کے لیے، آدھی انسان کے لیے۔ تو رب تعالیٰ جب آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو رب کہتا ہے بول میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے۔ اور جب آپ توجہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں تو رب کہتا ہے فرشتوں بند کرو دفتر، یہ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو کسی اور چکروں میں ہے، یہ تو کسی اور خیال میں ہے۔ تو جب قرآن حدیث نماز میں آپ توجہ اور طرف کریں اور رب توجہ ہٹا لیتا ہے تو آپ کیا کریں؟ جب قرآن پڑھیں گے اور آپ توجہ نہیں کریں گے اور تو قرآن پڑھتے ہو تو رب انسان رب سے باتیں کرتا ہے نا، تو رب کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ آیات کریمہ میں بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ صحیح طرح قرآن مجید پڑھے۔ من ورائہم جہنم، یہ جو لوگ قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا، فرمایا ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ورا کے 2 معنی، بعض لوگوں نے کہا پیچھے جہنم ہے، بعض نے کہا آگے جہنم ہے۔ تو یہ ایک ہی معنی میں ہے، آگے کر لیں پیچھے کر لیں۔ مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد آگے کیا ہے؟ جہنم ہے، یعنی ایک قبر ہے۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا، کافر جب حساب میں ناکام ہو جائیں گے تو اس کا دوسرا سٹیپ کون سا ہے؟ جہنم ان کے لیے، یعنی دوبارہ جب ان کو موت آئے گی تو جہنم میں سوال جواب کے بعد کامیاب نہیں ہوگے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ مومن کے لیے نہیں ہے، مومن جو ہے ان کے لیے جہنم نہیں ہے۔ فرمایا من ورائہم جہنم، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ آگے جہنم کہہ لیں یا پیچھے جہنم کہہ لیں، ہے وہی جو حساب و کتاب کے بعد آنے والی ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے یا آخرت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ ہماری ساری دنیا کا مال لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ کوئی چھوڑے گا ان کو؟ فرمایا دنیا کمایا ہوا مال ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھیں کہ اس وقت کہیں کہ ہمارا یہ جو ہے بھگوان کام آ جائے، ہمارا ایشور کام آ جائے، یا ہماری جو کالی ماں کام آ جائے۔ اور یہ جتنے بھی ان کے بھگوان جن کے نام یہ ہندو رکھتے ہیں یا مشرکین جو تھے اپنے بتوں کی، جو حبل اور لات عزا منات جن کی ورشپ کرتے تھے، کہ وہ ہمارے کام آ جائیں۔ فرمایا نہ مال کام آ جائے گا، یا اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے نہ وہ کام آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب قرآن مجید نے یہاں کتنے فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا عذاب علیم، ایک جگہ فرمایا عذاب مہین، ایک جگہ فرمایا عذاب عظیم۔ ہاں جی، تو یہ سارے عذاب کی قسمیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک مختلف قسم کے عذاب فرمایا ان کے لیے۔ ھذا ھدیٰ، آخری ہے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اب انسان کیسے ہدایت حاصل کرے؟ انسان کو چاہیے کہ ہدایت حاصل کرے جب کسی صحیح عالم سے، جب کسی صحیح ترجمے سے،
یا کسی صحیح تفسیر سے جب کوئی آپ قرآن کا حکم سنو تو بصر و چشم اس کو قبول کرو۔ آج چونکہ بہت گمراہی پھیل چکی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی عالم بولے آپ آنکھیں بند کر کے جی قرآن پڑھ رہا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آج اور زیادہ آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ھذا ہدا ہے، ھذا ہدی للمتقین ہے، اور یہ اس کا یہ بک آف گائیڈنس ہے، بک آف ہدایت ہے۔ تو آپ کیا کرو؟ اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ جب ایک آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے یا ایک آدمی تفصیل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ کوشش کرے کہ کس عالم کی تفسیر زیادہ صحیح ہے، کس عالم کی بات سچی ہے، کس عالم کی بات جو ہے قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، کس عالم کی بات جو ہے وہ ہمیں صحیح لگتی ہے، اور اس کو پرکھو۔ اور جب صحیح آپ سمجھو کسی کو تو پھر اس کو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ میں فلانے کا معتقد ہوں یا میں فلانے کی تفسیر پڑھتا ہوں تو میں تو اسی کی پڑھوں گا، یہ جو مرضی کہتا رہے، نہیں، یہ ہٹ دھرمی نہ کرو، یہ قرآن کو سمجھو، سیکھو۔ جب آپ کو صحیح پتہ چلے اور 100% آپ کو یقین ہو جائے، تحقیق در تحقیق کرو، تحقیق در تحقیق کرو، ان کے علم کو دیکھو، لوگوں سے پوچھو۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر اس پر یقین کر لو، اس کو ہٹ دھرمی سے انکار نہ کرو، علماء کی توہین نہ کرو، قرآن مجید کی توہین نہ کرو، ایسے مسترد نہ کرو۔ جب صحیح بات مل جائے تو اس کو مان لو۔ کیوں؟ والذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، جو ان کو آیتوں کو نہیں مانے گا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ ایک تو دردناک عذاب، دردناک عذاب میں سے بھی جو سخت ترین عذاب ہے پھر ان لوگوں کے لیے وہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، سوچ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں، آپ کو جو ہے ذہن اور فراست اور عقل دیا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں باقی مذاہب کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر یہ جستجو ہو، تڑپ ہو تو آپ جو ہے نا صحیح معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ بار بار یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح قرآن مجید اور حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بیان کرنے کی اور حق بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کے بغیر بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خاص کر تو جو علم رب تعالیٰ دے اس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ یہ تھا سورہ جاسیہ کے پہلے رکوع کا 11 آیتیں جو تھی ہم نے پڑھی، پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک یہ اس کا درس تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی عزت میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ باقی بہت سی باتیں رہ گئی تھی جو درس تھوڑا لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو ذکر کریں گے۔ پوری آیتیں میں آگے آ رہی ہے تفصیل اور بھی، تو انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔